یہ قائد اعظم اور ان کے خلاف کچھ باتیں بدزبانی کی تو پھر وہ پنجابی خون جو تھا وہ جوش میں آ گیا. پھر اس نے نہیں دیکھا کہ میں بنگال میں ہوں یا کلکتہ میں ہوں. اس نے فائل تو اس کے منہ پر ماری اور ایک مکہ اور یہاں ان کے انگوٹھی سی جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی وہ اس کے لگی اور اس کے منہ سے لہو جاری ہو گیا. اور اس کے بعد جتنی انگریزی آتی تھی وہ بھی بول دی اور اس کے بعد پنجابی میں بھی برا بھلا کہا. گویا وہ بقول غالب کے یاد تھیں جتنی دعائیں صرف درماں ہو گئی. تو پھر ظاہر ہے کہ جب یہ صورتحال تھی تو نوکری تو گئی. صحیح. تو خود انہوں نے ٹھوکر ماری, فائل اس کے منہ پہ ماری کہ یہ تیری نوکری, آئی ایم پاکستانی. اور دوسرے دن سے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا میاں عبدالعزیز پاکستانی, اور کھل کے لکھنا شروع کر دیا. تو میری تربیت اس شخص کی ہاتھوں میں ہوئی ہے جس کی تاریخ یہ ہے. تو یہ جو میں پاکستان اور پاکستان زندہ باد, یہ غیر شعوری طور پر میرے اندر جو چیزیں نکلتی ہیں پاکستان کے لیے. آپ مجھ سے باقی بہت سی باتوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن پاکستانیت پر میں کبھی کسی کو شک نہیں ہوتا, میں سمجھوتا کر ہی نہیں سکتا. کبھی بھی کرتے میرے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے. اس لیے کئی جگہ میں نے نقصان بھی اٹھایا لیکن آدمی وقتی طور پر جس کو نقصان سمجھتا ہے, قدرت ہنس رہی ہوتی ہے کہ بیوقوف کل ہم تمہیں یہاں بٹھانے والے ہیں, ابھی تو رو رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو یا اللہ کیا ہو رہا ہے نا, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. صحیح. آپ نے زندگی میں ماشاءاللہ اتنی کامیابیاں حاصل کی, لیکن ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے زندگی میں غلطیاں بھی بہت کی, آپ کہہ رہے تھے. یقیناً. میجر غلطیاں کون سی تھیں آپ کے خیال میں جنہوں نے آپ کی زندگی کا کورس بدلا؟ میں اب مجھے اگر آپ پہلے بتا دیتے تو میں لسٹ بنا کے لاتا. اب اچانک آپ نے حملہ کر دیا ہے غلطیوں کی طرف. بات پیپلز پارٹی کی طرف چلی تھی. جی, میں سینئر پروڈیوسر تھا پاکستان ٹیلی ویژن میں کراچی میں. لاہور سے مجھے بھیجا گیا تھا ایک تجربہ کار آدمی کی حیثیت سے. وہاں میں اچھا بھلا کام کر رہا تھا کہ یہاں ٹوبا ٹیک سنگھ میں کسان کانفرنس ہوئی جس میں فیض صاحب اور دنیا جہان کا لیفٹسٹ اس میں موجود تھا. میں کراچی سے اڑا, 3 پیس سوٹ اپنا نکال کے پہنا اور بڑا سج سجا کے جیسا بھی برا بھلا میں تھا, ٹیکسی پکڑی, لاہور سے جہاز سے اترا, ٹیکسی پکڑی ٹوبا ٹیک سنگھ. وہاں جا کے میں نے انتظامیہ سے کہا کہ میں بھی 5 منٹ بولنا چاہتا ہوں. اچھا, میں تھوڑا تھوڑا طارق عزیز بن چکا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ایکٹر آدمی ہے کیا بولے گا, چلو رونق ہی صحیح. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی 5 منٹ آپ کو دیے. میں وہاں کوئی 45 منٹ بولا جی. کوئی 1.5-2 لاکھ کسان بیٹھے تھے. 45 منٹ پن ڈراپ سائلنس میں انہوں نے میری باتیں سنی اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا کیا کہا. سارے اپنا دل کا وہ اتنا, یعنی جو کچھ میرے کتھارسس میں کرنا چاہتا تھا نا وہ 45 منٹ میں کر لیا. اور تقریر کے دوران مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں بچ نہیں سکتا. تقریر ختم کی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے آخری بات کہی تھی کہ منیر کے لوگوں اب یہ ملا بھاشانی سے پوچھ لینا کہ مسئلہ کیسے حل کرنا ہے. پھڑ مرلیو رانجھیا کڈ کوئی تکھی تان, مار کوئی تیرو مرزیا کھچ کے والسمان. میں نے کہا مرزے کی بانسری بجانی ہے, رانجھے کی بانسری بجانی ہے یا مرزے کے تیر سے کام لینا ہے, یہ ملا بھاشانی آپ کو بتائیں گے. وما علینا الا البلاغ. یہ کہہ کے میں بیٹھ گیا. دوسرے دن کراچی پہنچا, گیٹ کے اندر جانے لگا ٹیلی ویژن کے, تو گیٹ پر روک دیا گیا کہ آپ کا داخلہ ممنوع ہے, آپ کی نوکری ختم ہو چکی ہے اور حساب کتاب کے لیے آپ ٹیلی فون پر بات کر لیں. اسی شام بھٹو صاحب کا فون مجھے آ گیا میرے گھر, جی, کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اور ادھر ٹوبا ٹیک سنگھ میں تم کیا کیا کر کے آئے.
میں نے کہا جی آپ کو رپورٹ مل گئی ہوگی تو آپ نے فون کیا ہے تو اور سچی بات ہے. میں نے کہا جی مجھے آپ کے گھر کا نہیں پتا. خود سے والا فون تھا یا نہیں پلیزنٹ ٹون میں تھا؟ پلیزنٹ. ایک شخص کو آپ دعوت دیتے ہیں کہ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, تو وہ تو محبت آمیز ہی فون تھا نا. بھٹو صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے. ٹھیک. تو ہنس پڑے کہ اچھا تمہیں بھٹو کے گھر کا نہیں پتا. وہ باریک سی آواز نکلتی تھی ان کی. پھر تو میں نے کہا جی میں واقعی آپ سے سچ کہہ رہا ہوں کہ پہنچ تو جاؤں گا پوچھ پاچھ کے ادھر ادھر, تو لیکن اگر کوئی دوست لے چلے تو میں سیدھا آپ کے پاس آ جاؤں گا. کہ اچھا میں معراج کو بھیج دوں گا وہ تمہیں لے آئے گا. میں نے کہا جی بہتر. رات کے کھانے پر بھٹو صاحب کے ساتھ بیٹھے, باتیں ہوئی, کھانا کھایا, کچھ گپ شپ ہوئی. وہ بقول احمد راہی آخر میں نے کہا کہ تو نہیں ماندا, تو نہیں موڑدا, لے پھر ہاتھ ودا, طرح ڈباں گے کٹھے, جیاں مران گے کٹھے. روٹی کپڑا مکان ہے, غریب یہ وہی رونا میں وہاں رو کے آیا تھا ٹوبا ٹیک سنگھ میں کسانوں کے سامنے. وہی باتیں بھٹو صاحب نے کی. میں نے کہا جی جان حاضر ہے, چلیے. نوکری گئی تو گئی. آپ نے فارملی پیپلز پارٹی جوائن کر لی. اور پھر مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں کہاں گیا ہوں. اب وقت آ گیا کہ حالہ کانفرنس کا, کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں حصہ لے گی یا سٹرگل کرے گی. ان دنوں ایک لفظ بڑا, دو لفظ عام تھے, پرچی یا برچی. صحیح. میں برچی والوں کی طرف تھا. حالہ کانفرنس میں یہ امین فہیم کے والد محترم جناب طالب المولا مرحوم اللہ جنت نصیب کرے, وہ اس وقت تھے. یہ طالب علم تھے میرا خیال اس وقت. تو ان کے ساتھ میری زیادہ گفتگو تھی, ان کے ساتھ کم تھی. تو وہاں جی کچھ لوگوں نے ہمیں یقین دلایا کہ ہم بھی برچی. یہ کسی نے مخبری کر دی بھٹو صاحب کے پاس جا کے کہ کل جو کانفرنس ہونی اس میں یہ گروپ جو ہے یہ برچی والا گروپ ہے. غیر معمولی طور پر بھٹو صاحب نے اسٹیج سیکرٹری شپ بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لی. پریزیڈنٹ تو تھے ہی, کرسی پہ بیٹھے تھے, تو وہی بلاتے تھے. ڈاکٹر مبشر, حنیف رامے, عبدالحفیظ پیرزادہ, یہ تو اس دن سب سے پہلے مجھے بلا لیا. اچھا. اب میں نے معراج کی طرف دیکھا کہ یہ کیا, میری تو باری آیا کرتی ہے آخری 2-3 سپیکر. طارق صاحب I'm so sorry, میں آپ کی بات بار بار کاٹ رہی ہوں, مجھے بڑا برا لگ رہا ہے, لیکن بریک ہم نے لینی ہے. میں صرف چاہتی ہوں کہ بریک کی اناؤنسمنٹ آپ اپنے سٹائل میں کر دیں تو لوگ تھوڑا سا ذرا خوش. وہ کون سا سٹائل جو آپ طارق عزیز شو میں جس طرح بریک لیتے ہیں. بریک کہاں لیتے ہیں ہم, تو 3 گھنٹے کیمرہ چلا ہے. لیکن اگر بیچ میں بریک لینی ہو تو کیسے لیں گے, آپ وہ لے کے دکھا دیں. پھر یہی کہوں گا کہ جی اب کچھ وقت بریک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں, ابھی حاضر ہوتے ہیں.